آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، خصوصاً یو اے ای اور سعودی عرب کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر پاکستان کے رہ چکے ہیں ویری ایمیننٹ گیسٹ علی سرور نقوی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو نقوی صاحب۔ سر، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کیا اس وقت عرب ریجن کے ساتھ مشکل ریلیشنز ہیں جس کو لے کر چل رہا ہے، یا سب تعلقات ٹھیک ہیں، اچھے کی آواز ہے، صرف ایک فضا ایسی بنی ہے؟ دیکھیے، جو ہمارے تعلقات عرب ممالک کے ساتھ ہیں وہ دیرینہ ہیں، بڑے گہرے تعلقات ہیں، بڑے عرصے سے ہیں، بلکہ ہمارے آزادی کے وقت سے شروع سے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لانگ لاسٹنگ بہت پرانے تعلقات ہیں اور کنسسٹنٹ تعلقات ہیں۔ اب اس میں آپ نے جو باتیں اس پہ اٹھائی ہیں وہ درست ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کچھ ہمیں چیلنجز ہمارے سامنے، کچھ ہمارے لیے کچھ ایسے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں جن سے ہمیں نمٹنا ہے۔ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب یو اے ای کا دورہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے کہ اعلیٰ سطح پہ ان باتوں پہ گفتگو ہو، اور یہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، یہ ہمارے برادر اسلامی ممالک بھی ہیں، ان سے ہم ان مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، ان سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور کوئی طریقہ کار اس کا بنا سکتے ہیں۔ لیکن سر یہ بتائیے گا نقوی صاحب، آپ ایک بڑا لمبا عرصہ اس ریجن کے اندر سرو بھی کر چکے ہیں، یہ بتائیں سر کہ یہ اتنی ناراضگی ایک دم سے ہوئی کیوں ہے؟ یہ تو ہماری طرف سے، یہ تو ہمارا خیال ہے، یا یہ ہم ایک تصور کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں ان کے ساتھ، جبکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے برعکس چل رہے ہیں یا اس کی نفی کر رہے ہیں؟ تو ایک دم سے سارے کے سارے عرب ممالک کو ایسا کیا ہو گیا کہ جی وہ پاکستان سے جو ہے وہ اس قسم کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں کچھ عرصے سے؟ بھائی دیکھیے مرتضیٰ صاحب، عرب ممالک ہمارے برادر ممالک ہیں اور یہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے ہاں کافی ومسیکل ہوتا ہے۔ پل بھر میں کچھ ہو جاتا ہے، پل بھر میں کچھ اور ہو جاتا ہے، تو ان کی کچھ پیکیولیرٹیز ہیں۔ ہم ایک بڑے ملک کے حیثیت سے، ہماری آبادی 20 کروڑ سے زیادہ کی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان سے ہمیں ذرا پیشنس دکھانی ہوگی، ہمیں ذرا تحمل دکھانا ہوگا، اور ہم ان سے مسئلے حل کرنے کی کوشش گفتگو سے کر سکتے ہیں۔ یہ جو اس وقت ہوا ہے وہ ایک ریاکشن، آپ کو یاد ہوگا جب یمن میں ہم نے طے کیا تھا کہ ہم افواج نہیں بھیجیں گے، تو یو اے ای کے ہی ایک وزیر نے بڑے برے انداز میں ہمارے بارے میں کچھ کامنٹس، کچھ رائے کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ ہماری پوزیشن کنسسٹنٹ ہے، ایک ہماری پوزیشن مطلب مستقل جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اسی طرح فلسطینی مسئلے پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم کسی چیز میں کوئی مصلحتاً کوئی تبدیلی اپنے موقف کی نہیں کریں گے۔ تو یہ باتیں عربوں کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں ان کے ساتھ رہا ہوں بہت عرصے، اور بہت سے ملکوں میں میں نے سرو کیا، اور پھر بہت سے میٹنگز میں ریاض بھی بہت بار گیا ہوں، اور عراق گیا ہوں، سیریا گیا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں تو وہ ان کا رویہ بھی اس طرح بدلتا رہتا ہے۔ یہ اس وقت جو پوزیشن ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایک تو پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ جو ورکرز ہیں وہ بہت اہم ہیں ان کے اقتصادی معاشی سیناریو میں، اور دوسرے یہ کہ پاکستان اس خطے کا ایک بہت اہم ملک ہے، ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ تو یہ سب باتیں ان کو پتہ تو ہیں، لیکن ان کو ان چیزوں کا احساس مزید اگر دلایا جائے، سمجھایا جائے، اور ہم اپنے موقف کی وضاحت اور کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں، اور دونوں کے مفاد میں یہ ہے کہ ہم ایسے تناؤ کا شکار نہ رہیں۔ لیکن سر جو ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ
ایک ناروا سلوک، آپ ایئرپورٹس کی مثال لے لیجئے، کیونکہ یہ ایک جینون کمپلین ہے، بہت سارے لوگ یہ کنسرن ریز کرتے ہیں کہ جی علیحدہ لائن، علیحدہ کاؤنٹر اسپیسیفکلی فار پاکستانیز، یہ کس قسم کا سلوک ہے؟ آپ یہ دیکھیے 30 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی سعودی عرب میں رہتے ہیں، دوسری بڑی جو نیشن ہے وہاں پہ غیر ملکیوں کی وہ یو اے ای کے اندر وہ پاکستانیوں کی ہے۔ ہمارے سکل ورکر، ہمارے لیبررز، ہماری بہت ساری جینٹری، ہماری بہت ساری کلاس ہر قسم کی ان ریجنز میں رہ چکی ہے، ان کو سرو کر چکی ہے۔ اگر اب بھی ہم کو یہ نہیں سمجھا پائے کہ بھائی ہم آپ کے برادر ملک ہیں، ہم اسلامی ملک ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ اور آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، تو ہم اب کیوں اور کیسے ہم ان کو سمجھا پائیں گے؟ سر یہ بتائیے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہی تو چیلنج ہے، اور یہی وزیر خارجہ کو ان سے اس طرح یہ چیزوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ رویہ ان کا نہ بدلا، فرض کیا، تو میں سمجھتا ہوں وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہاں پہ تبدیلی ان کے یہاں آئے گی، اور اس میں ہمیں تھوڑے عرصے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو لائن الگ ہماری ہوتی ہے اور یہ سب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھارت کا اثر بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ بھارت کی اقتصادی طاقت سے وہ بہت متاثر ہیں۔ تو بھارت کے تو سر آرمی چیف کا بھی وزٹ جو ہے 4 روزہ وزٹ ہو چکا ہے ان کا سعودی عرب کا، جدھر انہوں نے وہاں کے جو آرمی کا کالج ہے وہاں سے انہوں نے خطاب بھی کیا، تو وہ تو بڑے اچھی دوستی کے تعلقات انجوائے کر رہے ہیں، پاکستان سے بڑی اچھی ان کی زیادہ دوستی ہے۔ جی بالکل، یہ جو جس ڈیفنس کالج میں انہوں نے تقریر کی ہے وہ ہم نے بنوایا تھا، پاکستانی آفیسرز نے جا کے اس کو سیٹ اپ کروانے میں بہت مدد کی تھی۔ پاکستان کا بہت کلیدی رول ہے اس ڈیفنس کالج کے بنانے میں۔ تو تقریریں اب سر وہاں پہ بھارتی آرمی چیف جا کے کر رہے ہیں، ہمیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے دفتر خارجہ کو اس کے بارے میں بڑے کنسرن ہونا چاہیے ان کو، اور اس پہ کچھ کرنا چاہیے یقیناً ان کو۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ دیکھیے، یہ ایک بات میں کہہ دوں، سنیے آپ، کہ یہ بہت سی باتیں پبلکلی نہیں کی جاتی ہیں، اور ان ممالک سے یہ سینسیٹیوٹی ہے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں کر رہے ہوں گے، لیکن ہم اس کا پرچار تو نہیں کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں نقوی صاحب، عرب ممالک کا پاکستان پہ آپ کے خیال سے کتنا دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بحال کیے جائیں؟ وہ ہمیں کہیں گے غالباً، میں نہیں جانتا، لیکن اگر کہتے بھی ہیں تو ہم ان کو بتائیں گے۔ دیکھیے، پاکستان نے فلسطین کا جو موقف ہے وہ شروع زمانے سے پاکستان نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ جو ریزولوشن 242 اور 367، یہ جتنے جو اوریجنل ریزولوشنز ہیں فلسطین کے متعلق اقوام متحدہ کی، وہ پاکستانی ڈپلومیٹس نے لکھ کر دیا تھا، انہوں نے بنایا ہے۔ یہ اس وقت عرب جو ڈپلومیٹ تھے وہ نقوی صاحب، سر یہ تو ماضی کا قصہ ہو گیا نا سر، جو ہماری ہمدردی ہے ان کے بارے میں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے سر، کیونکہ عرب ممالک ان کو تسلیم کر رہے ہیں، یو اے ای، جارڈن، ترکی، یہ تمام ممالک ان کو تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو، اور پاکستان پر دباؤ ہے، سوڈان تسلیم کر چکا ہے کہ جی آپ بھی تسلیم کریں۔ ایک سیکرٹ وزٹ جو ہے تل اویو سے اڑا جہاز، اور وہاں پر نتن یاہو صاحب گئے، خیر جس کو انہوں نے آفیشلی تو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو آپ ہم کمپلیٹلی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خیال پایا جاتا ہے کہ جی پاکستان پر شاید دباؤ؟ یقیناً ایک دباؤ، ایک ایویڈنٹ دباؤ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیا کریں گے یا کیا ہونا چاہیے اس اسرائیل کے معاملے کو لے کر؟ اب کی صورتحال کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سارے مسئلوں میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے قومی مفاد میں کیا بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے سے ہمارے قومی مفاد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس وقت، کیونکہ اسرائیل میں بھارت سے ان کے ویسے بھی تعلقات بہت ہیں، اور دوسرے اسرائیل میں ایک قسم کی بدمزگی ہمارے درمیان اتنے عرصے کی ہے کہ وہ ہمیں کھلے دل سے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو ہم فضول میں ریکگنائز کر کے کیا حاصل کریں گے؟ ہمارے مفاد میں کیا ہے؟ مفاد میں یہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں، یہ بات ہمیں سمجھانی پڑے گی۔ سر ہو سکتا ہے اسرائیل آپ کو ایسی پیشکش کرے، مالی انعامات کرے، معاونت کرے، کوئی معاہدے ایسے ہوں کہ خطے کے اندر ہم سٹرونگ ہو، ہمارے لوگوں کا حال بہتر ہو۔ ہمیں تو ظاہر ہے ہمیں پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب ویسے تو کہتے تھے کہ ہم کسی کے آگے کشکول لے کر نہیں جائیں گے، لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا ملک جو سٹرونگ ہو، مدد کرے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور سارے عرب ممالک جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔
ہاں مگر آپ اگر یہ کریں گے، بس سارے تو نہیں کر رہے لیکن جو کئی زیادہ تر تو کر رہے ہیں نا سر، جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیے ایران تو بہرحال نہیں کرے گا، ایران ایک ایسا ملک ہے جو کسی حالت میں نہیں کرے گا، اور کچھ اور عرب ممالک 52 عرب ممالک ہیں تو وہ بہت سے اس میں ایسے ہیں جو نہیں، مطلب اسلامک کانفرنس کے 55 ممالک ہیں شاید، تو اس میں سے ایک بڑی اکثریت عرب ممالک کی ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ ان کو سب نے اپنے اپنے فائدے دیکھیں، کیونکہ جیسے قطر کا ٹریڈ آفس ہے اسرائیل میں، عمان کے ٹریڈ ریلیشنز ہیں اسرائیل سے، تو ہر ملک نے اپنے اپنے طور پہ اس چیز کو ایگزامن کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل آپ کو کوئی بہت بڑا اکنامک اسسٹنس پروگرام نہیں دے دے گا، آپ ریکگنائز کریں گے بھی تو وہ کوئی اتنا اسرائیل سے ہمیں فائدہ اس وقت مؤثر نہیں ہے، حاصل نہیں ہے. تو کیا ضرورت ہے آپ اپنے اصولی موقف کو بدلیں اور اس سے کچھ حاصل بھی نہ کریں. اور دوسرے کشمیر پہ اس کا بڑا برا اثر پڑے گا، کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. سر یہ کشمیر کے مسئلے پہ سعودی عرب یا OIC یہ وہی معاملہ ہے جس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس کا مائنڈ یقیناً سعودی عرب نے کیا اور ان کے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس کا غم و غصے کا بھی اظہار کیا. یہ بتائیں کہ سعودی عرب پھر کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور کشمیر کا ایک کاز، ایک لیجٹ، ایک جینون، ایک لیگل ایشو ہے. ہمیں کیوں سپورٹ نہیں مل پا رہی سعودی عرب سے، ان عرب کنٹریز سے، اس حوالے سے، اور بھارت کے ساتھ ان کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں؟ آپ کو لگتا نہیں ہمارے فارن آفس کا فیلئر ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا اور کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے. نہیں، فیلئر اور سکسیس اس طرح نہیں ہوتی ہے بھائی کہ آپ اپنا موقف بتا دیں اور ان کو سمجھا دیں تو وہ مان لیں گے. یہ سب بنیادی طور پہ اقتصادی تعلقات، اقتصادی فائدے، یہ سارے دیکھے جاتے ہیں. اور یہ ممالک جو ہیں اپنے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھارت کا اقتصادی اثر اب بہت بڑھ گیا ہے اور عرب ممالک میں. سعودی عرب OIC کے سطح پہ کشمیر کے سارے ریزولوشنز کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن باہمی سطح پہ بھارت کے ساتھ وہ کوئی ایسی چیز نہیں اٹھاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں کرتے رہنی چاہیے کوشش. فی الحال تو ابھی کوئی آپ کو خاص اس کا کوئی تبدیلی ان کے ہاں نہیں نظر آئے گی، اور ابھی تو ہمیں باہمی ایشوز جو ہیں وہ دیکھنے ہیں، مگر آگے چل کر ہمیں ان سے اپنے تعلقات تو رکھنے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں. آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، میرے خاندان میں اگر کوئی ایسے ہیں جو آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ اس کے ساتھ، اس ایشو کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو لیکن سر وہ اپنے گھر میں داخلہ تو منع نہیں کر دیتے نا، بند تو نہیں کر دیتے. ہمارا تو داخلہ بند ہو گیا ہے، 12 ملکوں کا بند ہوا، اس میں ہمارا نام بھی شامل ہے. ہاں نہیں، یہ بہت زیادتی ہے ہمارے ساتھ، اور یہ ہونا نہیں چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا اور چاہیے. یہ نے جو ان کی اتنے سالوں ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ یقیناً یہ نہیں ہونا چاہیے. جی ہمارے ساتھ موجود تھے علی سرور نقوی صاحب، سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے. یہ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ سے مزید تبصروں کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.